مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں، ان سے ناراستی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری راہیں درست ہو جائیں۔ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ میں تیرے آئین مانوں گا، مجھے بالکل ترک نہ کر دے۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آئے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا اور تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ اپنے بندے پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ آپ سب جو خدا کا کلام سن رہے ہیں کلام زندگی پروگرام میں، آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں جو میرے لیے دعا کرتے۔ آپ کے کامنٹس میں پڑھتا ہوں، ایک دن میں نے دیکھا کسی نے ہندی میں 4 لائنیں لکھی، بہت برکت ملی مجھے اس سے۔ ہاں میرے پیارے بھائی، دعا کرتے رہیں تاکہ میں خدا کا کلام پڑھتا رہوں، سنتا رہوں، سناتا رہوں۔ آج آپ خدا کا کلام سنیں گے تو اس کے ساتھ میری یہ دعا ہے کہ کلام سننے سے آپ کے دل میں کلام کی ضرورت کا احساس ہو کہ آپ کو کلام پڑھنا چاہیے، اور خدا کے کلام کے لیے آپ کے دل میں ایک نئی محبت پیدا ہو جائے۔ خدا ایسا کرے، اس سے زیادہ کرے، آمین۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں،
خداوند کے بندو، کلام سننے والوں، آپ سب کا یہ تجربہ ہے کہ چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ کی تلاش کرتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اور یہ اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے، تندرست ہے۔ اور اگر اسے بھوک نہ لگے اور وہ منہ نہ کھولے اور دودھ نہ پیے تو بہت دکھ کی بات ہوتی ہے، بڑے بھاری دکھ کا نشان ہوتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح انسان کی جسمانی پیدائش ہے، اسی طرح ایک روحانی پیدائش ہوتی ہے، اس کی روح نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں ہے۔ اسی لیے خدا یسوع جو خدا کا کلام ہے اس دنیا میں آیا ہے۔ دیکھا، جتنوں نے اسے قبول کیا، اس کلام کو جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، یسوع جس کا نام ہے یسوع، امانویل، نجات، خدا ہمارے ساتھ، اس کے لیے لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے والے کی زندگی میں ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے، باقی سب اس کا نتیجہ ہے۔ روحانی طور پر ایک نئی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے تو کہا تھا نا کہ اگر کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو جب یہ نئی پیدائش ہوتی ہے تو زندگی کا نشان، ایک نئی زندگی کا نشان یہ ہوتا ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، اور وہ بھوک ہوتی خدا کے کلام کے لیے، کیونکہ کلامی کے وسیلے سے وہ پیدا ہوا ہے، کلامی پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، نربھر ہے اس کا جیون اس پر کہ وہ کلام کو کھائے۔ جیسے چھوٹا بچہ ایک دم منہ کھولتا ہے، دودھ پیتا ہے، دودھ مانگتا، بھوک لگتی اس کو، وہ نشان ہے زندگی کا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، خدا کے کلام کے لیے اگر کسی کی زندگی میں بھوک پیدا نہیں ہوئی ہے، نئے سرے پر وہ نہیں پیدا نہیں ہوا ہے، یہ پیدائش کا نشان ہے۔ جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اسے کلام کی بھوک لگتی ہے۔ یہ خدا کا عجیب کام ہے، یہ نشان ہے اس بات کا کہ اس کی روح کا نیا جنم ہوا ہے۔ سخت ضرورت ہے اس کی سخت ضرورت ہے۔ خدا کے کلام کی قدر و قیمت خدا کے کلام میں بتائی گئی ہے، اور ایماندار کی زندگی کے لیے، تاکہ وہ مسیحی زندگی بسر کر سکے، قائم رہ سکے، مضبوط رہے، فتح مند ہو، اس کے لیے کلام ضرور ہے کہ وہ کھائے اسے۔ اس کے بغیر برگشتہ ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، نہیں جیے گا، مسیحی نہیں رہ سکے گا وہ۔ بہت سارے لوگ اسی لیے یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں یا مسیحی گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں یسوع مسیح کی سی کوئی بات نہیں نظر آئے گی۔ جو باتیں خدا یسوع مسیح میں ہیں، جن باتوں کا خدا یسوع مسیح نے حکم دیا ہے، جیسا ایک مسیحی شاگرد کو ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا اس میں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یا تو یہ ہے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اس نے کبھی یسوع مسیح کو قبول ہی نہیں کیا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے قبول کیا تھا لیکن کلام نہیں کھایا، کلام سے محروم رہ گیا، برگشتہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، برباد ہو جائے گا وہ۔ یہ بتایا ہے یسوع مسیح نے۔ یوحنا کی مرکز کی انجیل کا 12واں باب اور اس کی 24ویں آیت، بہت اس کے اندر زبردست بھید ہے اور خزانہ ہے۔ ایسا لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا ان آدمیوں سے جو بڑے عالم تھے، شاگرد سنتے تھے، شاگردوں کو تاکہ پتہ لگ جائے، کیونکہ 3 سال کی ٹریننگ تھی شاگردوں کی، تو جو کچھ خداوند کہتا تھا، کسی سے بھی کہتا تھا، کچھ کرتا تھا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ شاگرد دیکھ لیں، سن لیں، تیار ہو جائیں۔ تو ان کے سنتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا، کیا تم سب اس سبب سے گمراہ نہیں ہو؟ پہلی بات، نہ تو کتاب مقدس کو جانتے اور نہ خدا کی قدرت کو۔
خدا کی قدرت ایماندار کی زندگی میں نہیں کام کرے گی اگر کلام نہیں ہے وہاں. جس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، اس کی زندگی پر خدا کی قدرت کام کرتی ہے. یہ خدا کے کلام میں بتایا گیا. اب خدا کے کلام کا جاننا بڑی اچھی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ خدا کے کلام کو شیطان جانتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں، عالم ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن نہیں دیکھ سکتے کہ خدا ان کی زندگی میں کام کر رہا. خدا کی کوئی بات نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بہت ہی ضروری بات ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، میرے لیے اور آپ کے لیے. اسی لیے خدا ان کے کلام میں بتایا گیا کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا ہے. کیوں؟ تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، لپٹا رہوں، جدائی نہ ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جو خدا سے دور ہو گئے اس لیے کہ کلام سے دور ہیں. ارے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، شروع کرو خدا کا کلام پڑھنا. یہ سب کچھ آپ خدا کے حضور سے حاصل کر کے آپ کی نظر کر رہا ہوں. مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی ایسا بھائی ہو، کوئی ایسی بہن ہو جو کہے اب میں خدا کا کلام پڑھنا شروع کروں گا، میں خدا کا کلام پڑھا کروں گی. یہ جو ہفتے میں ایک دفعہ ہم کو یہ سپون فیڈنگ ہو جاتی ہے، کلام سن کے آ جاتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. ضرور یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود خدا کے کلام کو پڑھیں، اسے کھائیں، اپنے دل میں بسائیں، اس سے محبت کریں. خدا کا پاک روح کام کرنے لگے گا آپ کے اندر. آپ کو حیرت ہوگی کہ کس قسم کے کام کرے گا وہ. ان پر ہم غور کریں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جو خدا کی قدرت جن کی طرف اٹریکٹ ہوتی، کھینچتی ہے. کون سی چیزیں جن پر جیسے بجلی گرتی ہے نا، کسی چیز پر ہر جگہ نہیں گرتی، کچھ خاص جگہیں ہوتی وہاں پر کنیکشن ہوتا ہے. اسی طریقے سے جہاں پاک روح، جہاں خدا کا پاک کلام ہے وہاں پاک روح کی قدرت کام کرے گی، اور جگہ نہیں کرے گی، کلام پر کرے گی کام. یہ صحیح بات ہے. اگر آپ کی زندگی میں خدا کا کلام ہے تو خدا کی قدرت بھی ہے. زبردست قدرت ہے خدا کی. وہ زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے، زندگی کی تقدیس کرتی، پاک کرتی ہے، اور زندگی کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سنو گے؟ میں سناؤں گا ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ. یہ کلام آپ کی نظر کرتا ہوں یادگاری کے لیے. آپ کہو گے تو کچھ بھی نہیں کہا. بالکل صحیح کہا آپ نے، کچھ بھی نہیں کہا میں نے. میری اس سے زیادہ بساط نہیں ہے. جتنا چھوٹا سا برتن ہے، جو کچھ آیا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. میں کوئی استاد نہیں، کچھ نہیں، لیکن میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ کلام نہیں پڑھتے تو ڈر جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، کہہ دو اس سے، خداوند سے، اور خداوند آپ کی زندگی میں وہ معجزہ کرے گا جو شاگردوں کی زندگی میں کیا تھا. سب سے بڑا معجزہ خدا نے کیا تھا یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد. لوکا کی انجیل کا 24واں باب، اس کی 44 آیت پڑھیے. وہاں لکھا ہے اور اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں. ہم نہیں سمجھ سکتے، میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب اس کا کلام میرے اندر ہوتا، میں منت کرتا ہوں، اس کا پاک روح زور سے کام کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا اثر میری زندگی پر ہوتا ہے. سمجھ سے زیادہ دل پر ہوتا ہے اس کا اثر. ارے سمجھ میں تو بہت کچھ آ جاتا ہماری، دل میں نہیں آتا. تو ذرا میں خدا کی طرف سے، خدا کے حکم کے مطابق، اس کی مدد سے یہ کچھ باتیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا کا کلام آپ کے اندر ہے، وہ آپ کا کام ہے پڑھنا، تو دیکھو خدا کا پاک روح، خدا کی قدرت کس طرح آپ کے اندر کام کرے گی. پہلی بات یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی کے لیے، تاکہ خدا دل میں پاکیزگی. ایک تو ہم اپنے آپ کو باہر سے دھو لیتے ہیں، طہارت بڑی اچھی بات ہے، نہانا دھونا تو بہت اچھی بات ہے. جانور بھی نہاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جانور بھی پانی میں گھس جاتے ہیں، نہا لیتے ہیں. تو یہ اس سے اندر کچھ نہیں ہوتا، جانور ہی رہتا ہے. نہانے کے بعد کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی جانور پانی میں سے نکل کے آئے تو آدمی بن جائے.
نہیں، طہارت بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ جو اندر بگاڑ ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہاں تو پانی نہیں پہنچتا۔ یہ خدا یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ دل کی پاکیزگی کے لیے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں بسا لو۔ اسی لیے خدا کے بندے داؤد نے 51ویں زبور میں کہا ہے، اپنی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، بڑی پیاری دعا ہے، کہتا ہے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ بگاڑ دل میں ہے، بدن میں نہیں ہے۔ ہم بدن کی فکر کرتے ہیں، جی نہا لو دھو لو، بڑی اچھی بات ہے، یہ نہ سمجھنا میں تو خود نہاتا ہوں، ہر روز نہاتا ہوں، برسوں سے نہا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑا، ویسے کا ویسے ہی ہے۔ لیکن اچھی بات ہے، نہانا تو چاہیے، نہا لیتا ہوں، دھو لیتا ہوں۔ اس وقت میں یہ کہتا ہوں خدا میری کھال دھل گئی، چال نہیں دھلی۔ لیکن اگر خدا کا کلام باطن میں اندر ہے تو پھر قدرت کام کرے گی، وہ ہمیں بدلتی ہے۔ اس لیے لکھا دل کی پاکیزگی کے لیے خدا کا کلام اندر آنا چاہیے۔ اسی لیے کولوسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ 3 باب اور 16، کثرت سے بسنے دو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اتنا نتیجہ پیارا ہوگا کہ خدا کی عبادت ہونے لگے گی، خوشی ہونے لگے گی، دوسروں کے لیے خدمت ہونے لگے گی۔ بڑی پیاری بات ہے یہ۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، کلام پڑھنا شروع کرو، دل میں خدا کا کلام بھر لو خزانے کے طور پر۔ اسی لیے تو خدا کے بندے ایوب نے کہا کہ میں نے اس کی باتوں کو اپنی جو ضروری خوراک ہوتی ہے اس سے زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ کتنی بڑی مصیبت میں سے نکل گیا ایوب، کلام تھا نا اس کے اندر، ذخیرہ کر رکھا تھا، کلام جمع کر رکھا تھا۔ بھر لو اپنے آپ کو، کلام پڑھو، خوب پڑھو۔ اس بات پر یہ کافی نہیں ہے کہ جا کے ہفتے میں ایک دفعہ کلام سن لیا یا کسی نے سنا دیا، یہ کافی نہیں، آپ خود پڑھو۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ذہن کو کھول دیا تھا، وہ ہمارا ذہن کھول دیتا ہے، وہ خود تعلیم دے گا۔ دیکھو کتنی پیاری خدا کا وعدہ ہے تعلیم دینے کے لیے، تربیت کے لیے۔ زبور 32 ہے، اس کی 10ویں آیت پڑھو، میں تجھے تعلیم دوں گا۔ کھول تو لو بائبل، پڑھنا تو شروع کرو، میں تجھے تعلیم دوں گا۔ جو باتیں تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا، یہ یرمیہ سے کہا تھا۔ اور 32 زبور کی میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری آنکھ تجھ پر رہے گی، میری نظر تجھ پر رہے گی۔ ایسے خدا کا کلام آپ کے لیے زندہ ہو جائے گا اور آپ سے باتیں ہوں گی۔ ایسا لگے گا خدا ان پاس آ کے کہہ رہا بیٹی لا میں تجھے بتا دوں اس کا کیا مطلب ہے، لا میری بتا دوں بیٹا کہ اس کی تجھے ضرورت۔ ایسے خداوند خود سکھائے گا آپ کو، پاک روح سکھائے گا کلام۔ مان لو بات، بڑا اچھا، سب استادوں کے لیے، سب بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بلکہ کوئی بھی اچھی بات کہہ رہا ہے اس کے لیے خدا کا شکر کرو۔ لیکن بھائی اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کی کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ خدا آپ کو سکھائے، وہ سکھائے گا۔ آپ کہہ کے تو دیکھو، خدا میں تیرا کلام پڑھنا شروع کر رہی ہوں، میں تیرا کلام پڑھنا شروع، آپ کو حیرت ہوگی کہ خدا کی طاقت آپ کے اندر اس کلام کے وسیلے سے کام کرنے لگے گی، آپ کا ذہن کھل جائے گا، دل کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، آپ کو دکھائی دینے لگ جائے گا کہ کون سی چیز ایسی جو پھینک دینی چاہیے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے خدا کا کلام پڑھو، کیونکہ گڑبڑ اندر ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں بتا دیا گیا تھا متی کے اندر کہ بھائی ہاتھ دھونا اچھی بات ہے، لیکن گندی باتیں جتنی ہیں وہ آدمی کے دل سے نکلتی ہیں۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے، دغا باز ہے، کسی کے پاس اس کا علاج نہیں۔ لیکن اگر اس میں کلام آ جائے، اسی لیے لکھا مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، دل پاک ہو جائے گا۔ کیسے؟ میں اور آپ نہیں کر سکتے، خدا کرتا۔ اس لیے تو کہا تھا کہ تم نہ تو خدا کے کلام کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ کلام جانو گے تو خدا کی قدرت کام کرنے لگے گی اور اندر سے تبدیلی ہونی شروع ہو جائے گی،
اور پھر وہ بات زندگی میں پوری ہوگی جو خدا کے بندے داؤد نے کہا، اے خدا سے محبت رکھنے والوں، بدی سے نفرت کرو۔ نکال پھینکو گے آپ کو خود ہی نہیں اچھا لگے گا، یہ نہیں ٹھیک، یہ شوق اچھا نہیں ہے، کیا رکھا ہوا میں نے اپنے گھر میں، یہ کیا حلیہ میں نے اپنا بنا رکھا ہے۔ دیکھنا کتنی تبدیلی آئے گی، ایک پاکیزگی ہے جو اتر آئے گی۔ ایک اور چیز ہے جس کے لیے خدا کے کلام کو پڑھنے کی سخت ضرورت ہے، اور وہ ہے روحانی قوت۔ روحانی طور پر اتنی طاقت آ جائے کہ ہم شیطان کی تمام طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ بہت زبردست طاقت ہے شیطان کی۔ آزمائشیں جب آتی ہیں تو آدمی سے رہا نہیں جاتا، اس کی آنکھ دیکھتی ہے بتلان پر، گندی چیزوں پر۔ بہت ایسی سی چیزیں شیطان کی طرف سے، ان پر قبضہ کرنے کے لیے آدمی میں طاقت نہیں ہے، ہم غلبہ نہیں پا سکتے، مغلوب ہو جاتا ہے انسان، ہار جاتا ہے۔ لیکن جس کے اندر خدا کا کلام ہوگا خدا اسے طاقت دیتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اب ایک تلوار ہے جس سے قتل کیا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس سے قتل کر دے گی، لیکن قتل کرنا تو علاج نہیں ہے نا۔ یہ جو روح کی تلوار ہے جو خدا کا کلام، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام قائل کرتا ہے، قتل نہیں کرتا، قائل کرتا ہے۔ جیسے بحث ہوتی ہے، بحث میں آپ جیت گئے، دوسرا چپ ہو گیا، لیکن آپ جیتے تھوڑی ہیں، اس کے دل کے خیالات، وہ قائل نہیں ہوا اب تک، کبھی نہیں ہوگا، وہ کچھ اور سوچے گا، پھر گھر جا کے کہا مجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن جب خدا کی قدرت کام کرتی اس کلام کی وجہ سے، آدمی کا منہ بند ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تڑپتا ہے خدا کے حضور۔ بہت فرق ہے یہ۔ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے، جب شیطان نے اس کو آزمانا چاہا تھا، گرانا چاہا تھا، پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا وہ، تو جب بھی اس نے کچھ کہا، یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے، میں ایسا ہی کروں گا جیسا لکھا ہوا۔ کلام لیا ہے اس نے۔ شیطان نے بھی کلام کا استعمال کرنا چاہیے، بھی ایسا کر لے تو کلام میں لکھا، اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے۔ پھر لکھا وہ چلا گیا وہاں سے، اور فرشتے آ کے اس کی خدمت کرنے لگے۔ فرشتے آ کے اس کی فتح منا رہے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں اس کی، کیونکہ کلام کے وسیلے سے اس نے ابلیس کا سر کچل دیا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں تمام قسم کی خرابیوں کا سر کچلا جائے، کلام سے بھر لو اپنے آپ کو، مسیح کے کلام کو لے لو، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اس کے ذریعے سے قتل نہیں کرو گے، خود قائل ہو جاؤ گے، خود بدل جاؤ گے، دوسرا سن کے حیران ہوگا، خدا کی تعریف کرے گا۔ لے لو خدا کا کلام، پڑھنا شروع کرو، بھر لو اپنے آپ کو، کھاؤ خدا کا کلام، حفظ کرو، منہ زبانی یاد کرو۔ کر سکتے ہو، میں کر سکتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے جب تک نیند نہیں آتی میں بولتا ہوں، خدا کا شکر ہو، آپ بھی کرو، رٹ لو خدا کا کلام۔ پھر ایک اور چیز ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے خدا کا کلام لے لو۔ لکھا کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ ہم گندی باتیں بولتے ہیں، اس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا۔ خدمت کرنے کے بجائے ہم خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے، ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے 10واں باب اعمال کی کتاب، کرنیلیس، یہودی نہیں تھا، وہ اٹیلین آفیسر تھا، وہ خدا کو جاننا چاہتا تھا۔ پترس کو خدا نے کہا اس کی خدمت کے لیے میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ کرنیلیس سے کہا کہ جا کے پترس کو بلوا لے۔ اس کے بارے میں کیا کہا خدا نے؟ بڑے فخر کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ خداوند کہتا کرنیلیس اس کو بلوا لے، وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ خداوند کو پتا ہے اس کے اندر کلام ہے، اور خداوند کو پتا ہے اس کے منہ سے جو باتیں نکلیں گی وہ ہمت افزائی کا باعث ہوں گی، نجات کا باعث ہوں گی۔ اسی لیے لکھا کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جس سے دوسرے پر فضل ہو۔ تمہارا کلام پر فضل اور نمکین ہو۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب خدا کا کلام ہمارے اندر بھرا ہوگا تو ہم ایک دوسرے کی ہمت افزائی کریں گے۔ جب کبھی آپ فون کرتے ہو،
آپ کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں گی کہ سننے والا کا ہاں 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 میں نے پڑھا کہیں. اور ہر وقت خوش رہنے کے لیے، تاکہ تمام دنیا کی مصیبتیں آتی ہیں ایمانداروں پر، تمام دنیا کی مصیبتیں، اور تمام دنیا میں خدا کے لوگوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور آئیں گی. دیکھو کیا کہا تھا خدا نے متی کی انجیل کے 5ویں باب میں، کہ لوگ ایسا ہوگا جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، ستایا جا رہا، تو نہایت شادمانی کہاں سے آئے گی؟ کسی کو خوشی ہوتی ہے ایسے؟ اس پر تھوڑا سا اور غور کریں گے، سنتے رہیے. خدا ان کے پیاروں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا مصمم ارادہ، پکا ارادہ کر لیتے ہیں تو خدا کے کلام کی سخت ضرورت ہوتی، ورنہ ہم قائم نہیں رہ سکتے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ دل کی پاکیزگی کے لیے، تاکہ ہماری دل میں پاکیزگی رہے، ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے. اس لیے لکھا ہے کہ اپنے دلوں کو خداوند کے کلام سے بھر لو، کیونکہ دل میں بگاڑ ہے. یسوع مسیح نے بتایا تھا برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہی، دلی سے نکلتی ہیں. یہی باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. ہاتھ دھوئے بغیر، ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. یہ اچھا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے، بیماری نہیں ہوگی، لیکن اس سے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے کلام کا ہونا اندر ضروری ہے. دوسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ روحانی طاقت کے لیے، کیونکہ ابلیس کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن خدا کے کلام کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے لکھا ہے کہ خدا کا روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، بھر لو اپنے آپ کو. اگر آپ کے اندر شیطان کا زور ہوگا تو کلام جو آپ کے اندر ہوگا اس سے خدا کی طاقت کام لے کے شیطان کو شکست دے گی. آپ انکار کر سکو گے، بچ جاؤ گے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے خدا کلام بخشتا ہے. ایسی باتیں آپ کی زبان پر ہوں گی، وہ کلام جو آپ کے اندر ہوگا آپ کی باتوں میں دوسروں تک پہنچے گا، اس سے ہمت افزائی ہوگی، اس میں محبت ہوگی، اس میں تسکین اور تسلی کی باتیں ہوں گی. لکھا ہے ایسا کلام ہوگا جس سے دوسرے کی زندگی میں خدا کا فضل ہوگا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہر قسم کی مصیبتیں جو زندگی میں آتی ہیں، یہ کلام خوشی پیدا کرتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. خداوند نے کہا کہ تمہارا دل خوش ہو، نہایت شادمان ہو. کیوں؟ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. اسی لیے تو خدا کا بندہ پولس کہتا خداوند میں خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر مت کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. تم خوش رہ سکو گے اور کہہ سکو گے جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے، کیونکہ یہ خوشی خداوند انہیں دیتا ہے جن کی زندگی میں اس کا کلام بسا ہوا ہے. خدا آپ کو برکت دے. خدا مجھ پر رحم کرتا رہے. آمین.